اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے نیک بندو، میرے عقل مند بھائیو، رمضان المبارک رخصت ہونے والا ہے۔ اب اس کے تھوڑے ہی دن باقی ہیں، اس کے اکثر ایام گزر چکے ہیں، بس آخر کے کچھ دن بچے ہیں۔ آئیے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ وہ رمضان المبارک کے ان آخری اوقات میں ہم کو معافی اور مغفرت سے نواز دے، ہمیں اپنی رحمت اور رضامندی عطا فرما دے، اور رمضان کے جو بابرکت دن اور اس کی عظیم الشان راتیں باقی رہ گئی ہیں، ان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس طور پر کہ ہم ان آخری اوقات کو طاعات و عبادت کے ذریعے قیمتی بنا لیں اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں جمع کر لیں، اور ہمیں شب قدر حاصل کرنے کی توفیق مل جائے۔ میرے بھائیو، شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ یہ رات در حقیقت رمضان المبارک کا جوہر اور اس کا پوشیدہ خزانہ ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس رات کی بہت زیادہ عظمت و فضیلت بیان فرمائی ہے، اور اس کو بہت زیادہ عزت و تکریم بخشی ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کی 2 سورتوں کے آغاز میں اس کا ذکر کیا ہے، اور ایک مکمل سورت اس کی عظمت و فضیلت بیان کرنے کے لیے مخصوص فرمائی ہے۔ چنانچہ خدائے عز و جل کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ بے شک ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا ہے، اور آپ کو کچھ معلوم ہے شب قدر کیسی چیز ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات میں فرشتے اور روح القدس جبریل علیہ السلام اپنے رب کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر زمین کی طرف اترتے ہیں۔ وہ شب سراپا سلامتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یقیناً ایسے بندے کے لیے بڑی کامیابی اور سعادت مندی ہے جس کو لیلۃ القدر میں عبادت و اطاعت کی توفیق مل جائے۔ اس رات میں قیام و عبادت کا ثواب 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب ہے۔ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی امتوں کی لمبی لمبی عمریں دکھائی گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اپنی امت کی عمروں کو بہت کم محسوس کیا، اور یہ خیال فرمایا میری امت کے افراد عمل میں وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے جہاں تک دوسرے لوگ اپنی طویل عمر کی وجہ سے پہنچے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فکر مندی دور فرما دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عنایت فرمائی، جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ پس اس امت کے جو بندے ایمان اور اخلاص کے ساتھ شب قدر میں عبادت کرتے ہیں، وہ اجر و ثواب میں پچھلی امتوں سے بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، اور ان کی گزشتہ تمام خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی امید رکھ کر شب قدر میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت پر ایمان رکھنے والوں، شب قدر میں خدائے رحمان کا وفد دنیا میں جلوہ افروز ہوتا ہے، اور اس کے فرشتے سدرۃ المنتہا اور ہر آسمان سے زمین پر اترتے رہتے ہیں، اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ان کی خیرات و برکات بے انتہا اور بے شمار ہوتی ہیں۔
چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان الملائکۃ تلک اللیلۃ فی الارض اکثر من عدد الحصى، بلا شبہ اس رات میں سنگریزوں کی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ فرشتوں کے اس قافلے میں حضرت جبریل علیہ السلام پیش ہوتے ہیں۔ سارے فرشتے مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، شب بیداری کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں اور عبادت گزاروں کو سلام کہتے ہیں۔ پس دنیا سلام و سلامتی سے معمور ہو جاتی ہے اور مخلوق کو خیر و برکت حاصل ہوتی ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی شب قدر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کی برکات و خیرات سے مالا مال فرما، اور ہمارے روزے، ہمارا قیام، ہماری تلاوت، ہمارے اذکار و تسبیحات اور ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ باری تعالیٰ کے فضل و ثواب اور شب قدر کی تمنا کرنے والو، اس بات پر اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرو کہ اس نے آپ کو ان مبارک ایام تک پہنچا دیا ہے، اور ان تمام ایام کو عبادت و اطاعت سے آباد کرنے کی کوشش کرو۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کی بنسبت رمضان کے آخری عشرے میں عبادت کا زیادہ اہتمام فرماتے اور لیلۃ القدر کی تلاش و جستجو میں رہتے، تاکہ آپ کو اس کی فضیلت حاصل ہو اور اس کا عظیم اجر و ثواب ملے۔ لہذا ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے اور آپ کے پاکیزہ طریقے پر چلنا چاہیے۔ بس ہم میں سے جو لوگ اب تک عبادت اور نیکی کر رہے تھے انہیں اپنی نیکی میں مزید اضافہ کر دینا چاہیے، اور جو لوگ اب تک کوتاہی اور غفلت میں مبتلا تھے انہیں وقت رہتے اپنی کمی کوتاہی دور کر لینی چاہیے۔ میرے بھائیو، آخری عشرے کی ہر گھڑی کو قیمتی بناؤ اور مختلف عبادات اور متعدد نیکیوں کا اہتمام کرو۔ چلتے پھرتے اور لیٹے بیٹھے اللہ کا ذکر کرو اور بکثرت تلاوت کی اور ختم قرآن کی کوشش کرو۔ قبولیت کی گھڑی میں اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے اخلاص سے دعا کرو، نیز اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے عافیت کی اور اپنے وطن کے لیے امن و سلامتی کی دعا کرو۔ سچی دعاؤں سے مرادیں پوری ہوتی ہیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح میرے دوستو، صلہ رحمی کا اہتمام کرو، اپنے متعلقین اور دوستوں سے ملتے رہا کرو، ہر قسم کی لڑائی چھوڑ دو اور قطع تعلق سے پرہیز کرو، اور جس آدمی کا اپنے کسی بھائی سے کوئی جھگڑا اور قطع تعلق ہے تو اس کو اپنے بھائی سے سلام کرنے میں پہل کرنی چاہیے تاکہ اس کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہو، اور جب دونوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو انہیں قبولیت نصیب ہو، اور اپنے رب کریم کے ساتھ اچھا گمان رکھو، اس کی رحمتوں کی آس لگائے رکھو اور اپنے اعمال کے قبول ہونے کی امید رکھو۔ یقیناً آپ لوگوں نے اپنا دن بھوک پیاس کی حالت میں گزارا اور راتوں کو قیام و عبادت کا اہتمام کیا اور اپنے خالق جل جلالہ کا قرب حاصل کیا۔ وہ بہت کریم اور بڑا مہربان ہے اور بڑی عزت و مغفرت والا ہے۔ میرے دوستو، اپنے مال مویشی کی زکوٰۃ ادا کر کے اپنی عبادتوں کو چار چاند لگاؤ اور صدقہ فطر ادا کرنے میں جلدی کرو، اور نماز عید سے پہلے پہلے اسے ضرور ادا کر دو، کیونکہ صدقہ فطر روزہ کے دوران سرزد ہونے والی لغو باتوں سے پاکی کا سبب ہے اور مسکینوں کے لیے غذا ہے۔ اس کی مقدار عمومی غذائی اجناس سے 2.5 کلو ہے۔ اس سال امارات میں صدقہ فطر کی قیمت 25 درہم طے کی گئی ہے۔ ہمیں پوری خوش دلی اور اخلاص سے صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے تاکہ ہم کو بھرپور ثواب حاصل ہو اور معاشرے کے غریبوں کو خوشی نصیب ہو۔ باری تعالیٰ کا فرمان ہے، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم لوگ
شمار کی تکمیل کر لیا کرو کہ ثواب میں کمی نہ رہے، اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور بزرگی بیان کیا کرو اس طور پر کہ تم کو طریقہ بتلا دیا، اور تم لوگ اللہ کا شکر ادا کیا کرو فرمائے، اور اس کے عوام اور یہاں مقیم افراد کو کامیابی اور سعادت مندی عطا فرمائے۔ الہ العالمین اپنے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت نصیب فرما اور ان پر عمل آسان فرما۔ ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے۔ ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمارے تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ ہم پر باران رحمت نازل فرما۔ اس ملک کے صدر ذی وقار شیخ محمد بن زائد، ان کے نائبین اور ان کے ولی عہد کو توفیق و عنایت عطا فرما۔ یا اللہ، شیخ زائد، شیخ مکتوم، شیخ خلیفہ بن زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما۔ اس ملک کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔